رنگ ہے، نور ہے، شادمانی ہے، زندگی ہر رنگ میں سہانی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے۔ آج سڈنی کا لائیو ڈرون شو ریٹن ان دا سٹارز یہ لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ یہ شو انجوائے کریں اور ساتھ ہم اپنے ملک پاکستان کی چند یادیں پرانی جو اس رنگ و نور کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کراچی میں میئر کا انتخاب ہو گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے معاملات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ہم ساحلی طوفان پیپر جوائے کے موجودہ حالات اور اس سے پیدا ہونے والے کچھ باتیں بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس دوران آپ ہمارے ساتھ یہ شو بھی انجوائے کریں اور دیکھیں کہ سڈنی کے اندر انہوں نے ایک نئی اور خوبصورت چیز کا اضافہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ سڈنی کا ہاربر برج ہے، اوپرا ہاؤس ہے، اور سڈنی کا سی بی ڈی جس کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ڈرون سے لکھا ہوا ہے ریٹن ان دی سٹارز، اور یہ ڈرون ہی جو ہے وہ سٹارز بنا رہے ہیں، تو ایک خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہے۔ مرتضیٰ وہاب فوزیہ وہاب کے بیٹے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ایکٹیوسٹ تھی۔ سن 2005 میں انہوں نے حافظ نعمت اللہ صاحب کے حق میں دستبردار ہو گئی تھیں، اور انہوں نے بھی الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی، اور آج ان کے بیٹے مرتضیٰ وہاب الیکٹ ہو گئے ہیں میئر کے حوالے سے۔ اچھا، اس سلسلے میں کافی مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ بظاہر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کے یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا میئر منتخب کر لیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے ان کا یہ امکان بھی تھا کہ وہ جیت جائیں گے، اور ابھی انہوں نے 160 ووٹ لیے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب نے 173 ووٹ لیے ہیں، اور پی ٹی آئی کے 31 ووٹ جو تھے وہ آئے ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب اس کے اندر اور اس کے بعد جھڑپیں بھی ہوئیں، مسائل بھی پیدا ہوئے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا۔ ظاہر ایک فیوچر کے حوالے سے ان کے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ وہ کوشش کریں اور ڈیلیور کریں، اور اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو کراچی سے ایک اچھا ووٹ بینک میسر آ جائے۔ لیکن یہ ایک ڈبل ایج سورڈ بھی ہے کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ مسائل کا باعث بن جائے اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں ڈیلیوری کے۔ نعمت اللہ صاحب نے بہت اچھی ڈیلیوری کی تھی، اور مصطفیٰ کمال کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی اچھا کام کیا، لیکن اگر یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کوئی اچھا کام نہ کر سکے تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے مسائل کا باعث بنے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پرسونا تھا کہ ایک وہ جمہوریت پسند جماعت ہے۔ اب انہوں نے اگر یہ 31 پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہیں ان کو پرے کر کے اور اپنا میئر منتخب کروا لیا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کل کو یہی معاملہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تو پھر وہ کیا کہیں گے۔ تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
تو ان کو اگر وہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے ان دا لانگ رن جو ان کا پرسونا تھا اس میں انہوں نے کچھ نہیں کمایا، اور یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ذوالفقار بھٹو اور بینظیر بھٹو کا جو ورثہ تھا اس کو ضائع کر دیا، اور یہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اس حوالے سے، کیونکہ اگر زرداری صاحب کو واقعی جیتنا تھا تو پھر وہ کام کرتے۔ اب اگر لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے تو پھر ان کی جو رائے ہے لوگوں کی اس کو اپ ہیلڈ کرنا چاہیے تھا، اور یہ انتہائی انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے وقت اب بتائے گا کہ کیا اس میں آگے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کراچی میں خصوصاً جو طوفان تھا برجوائے وہ تھوڑا پرے ہٹ گیا ہے، اور یہ بہت پاکستان کے حوالے سے بہت بہتری ہوئی ہے کہ وہ کیٹی بندر کے قریب سے گزر گیا، اور وہیں شاید وہ ٹکرایا ہے کراچی سے 140 کلومیٹر دور، تو اس سے نقصان کم ہوا ہے۔ بارشیں وغیرہ تو شاید ہوں گی، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا پاکستان کے اوپر کرم ہوا ہے کہ یہ کوئی مزید نقصان سے بچ گئے۔ انڈیا میں بھی اس طرح وہ طوفان ٹکرایا تو ہے کیٹیگری 1 کے حوالے سے ہی، لیکن وہاں پہ بھی نقصانات اتنے نہیں ہوئے جتنے ایکسپیکٹڈ تھے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب پاکستان اپنے دیش میں جو رنگ و نور کے معاملات تھے اور ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو ڈانسنگ فاؤنٹینز تھے یہ سن 80 کی دہائی میں ریس کورس پارک لاہور میں اس وقت کے جنرل جیلانی نے جب یہ پارک بنوایا تو شروع کیا، تو یہ اس کے بعد 90s تک تو رہے، پھر اس کے بعد بدقسمتی سے وہ سارے معاملات جو تھے وہ خراب ہو گئے اور کسی نے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کیا، آہستہ وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اقبال پارک لاہور کے اندر یہ ڈانسنگ فاؤنٹین دوبارہ سے انسٹال کیے گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں۔ تو بہرحال لیکن ظاہر ہے اب یہ اس لیول کے تو نہیں ہیں جس لیول کے اب دبئی میں یا دوسری جگہ پہ دنیا میں ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر پاکستان نے اس 80 کی دہائی میں ایک شروع کیا تھا، اور اگر ہمارے معاملات ٹھیک چلتے رہتے، حالات ملک کے اچھے رہتے، تو پھر شاید یہ ہم بھی آج یہ اس طرح کا ایک ویوڈ شو جو ہے لاہور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے لیے خاص مہربانی فرمائے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھینکس ٹو انہوں نے ڈرونز کی مدد سے ہی بنایا ہے، اور یہ اب سڈنی اوپرا ہاؤس کو آپ دائیں سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، بائیں سائڈ پہ برج ہے، اور درمیان میں یہ جو ہے یہ ایریا کہلاتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی بے ہے، اور یہ ایک خوبصورت سا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا والوں نے یہ ساری چیزیں سپانسر کی تھی، اور ظاہر ہے یہ پھر کیا کا انہوں نے شو بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہ جو نئی گاڑی ہے اس کا ماڈل ہے۔ جو سڈنی ہاربر کی ایک بہت بڑی خوبصورتی اس برج کی ہے وہ یہ کہ جب نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے تو یہ نیوزی لینڈ آکلینڈ کے بعد جو سیکنڈ بڑا ایونٹ ہے یہاں ہوتا ہے، جو کہ دنیا کے میرا خیال شاید بڑے بڑے ایونٹس میں ہے۔
اور کئی لحاظ سے تو یہ نمبر 1 ایونٹ ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ برج کی جو ان کے پلرز ہیں اس کے اوپر بھی یہ جو مرغابیں ہیں وہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ برج کے نیچے ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک چھوٹے سٹار سا، یہ لونا پارک ہے، اور یہ بچوں کے لیے ایک خوبصورت پارک ہے۔ یہ مکمل شو جو ہے یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، اور یہ تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ، کیونکہ یہ 2 ہفتے کا شو تھا، اور یہ تقریباً 2 دفعہ انہوں نے اس شو کو کیا ہے، ڈرون شو کو۔ ویورڈ شو تو روز ہوتا ہے، تقریباً شام 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک یہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو سڈنی سے اور باہر سے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور سڈنی کے لوگ تو ظاہر ہے پھر ویکینڈ پہ یا چھٹی والے دن اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ شو جو ہے خاتمے کے قریب ہے، اور شاید ڈرون شو تو تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو مکمل آج کا شو ہے یہ ہم آپ کو دکھا کے اور آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر رہے، اور ہمارے ملک پاکستان اور جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں ان کو دنیا میں انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے خیر کے معاملے فرمائے، اس شہر سڈنی آسٹریلیا اس کے لیے بھی خیر کے معاملے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔